1% آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دوائی کو استعمال کرے، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ہم نے بڑے شوق کے ساتھ مثلاً ذبح کیا ہوا مرغا لایا، اور بعد میں خدا نخواستہ پتہ چلا کہ اس مرغے کے اندر برڈ فلو، وہ استعمال نہیں کرے۔ سبزیاں لائی ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ سبزیوں کے اندر خدا نخواستہ کوئی زہریلی چیز ہے، استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ صحت قیمتی چیز ہے۔ ہم قیمتی دوائی پھینکنے کو تیار ہو جائیں گے اگر ہمیں شک ہو جائے کہ اس کے اندر یہ ایکسپائر ہے یا ڈپلیکیٹ دوائی ہے۔ ہم قیمتی گوشت پھینکنے کو تیار ہو جائیں گے اگر پتہ چل جائے کہ صاحب اس میں انفیکشن والا جانور ذبح کیا گیا ہے۔ جیسے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور بچانا ہی چاہیے، اور ہر انسان اپنے آپ کو، اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے حرام لقمہ ہمارے گھر میں آئے۔ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ حرام سے بچنے کا تصور ہی نکل گیا ہے۔ بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو حرام سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ حرام سے بچنے کی فکر کرنے والوں کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور دنیا میں نہیں، ہماری سوسائٹی میں۔ اور حرام کھانے والوں کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو آدمی اور حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی۔ جب ہم کشمیریوں میں بہت سارے لوگ ڈپلیکیٹ زعفران بیچے، امرسری شال بیچے کشمیریوں کے نام پر، پشمینے کے نام پر کوئی اور شال بیچے، نقلی دوائیاں، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کمپنی کی دوائیاں فراڈ دوائیاں ہیں، وہ لائیں گے اور شوق کے ساتھ ان کو بیچیں گے، یہ سوچے بغیر کہ ہم اپنے بھائیوں کو زہر پلا رہے ہیں۔ ملازمتیں چاہیں گے لیکن بعد میں ڈیوٹیاں نہیں دیں گے، اور اگر ڈیوٹیاں دیں گے تو وہاں تب تک کام نہیں کریں گے جب تک ہم اوپر سے پیسہ نہ لیں۔ اور بعض دفعہ کیا، اکثر دفعہ کہ کام کو لٹکا کر کے اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ پہلے ہمیں پیسہ ملے، رشوت ملے، اس کے بعد ہم کام کر کے دیں گے۔ قانون کا استعمال لوگوں کو ستانے کے لیے کریں اور اس سے پیسہ کمائیں۔ اگر معاملہ یہیں تک ہوتا تو شاید کچھ آسان، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ اس سے آگے یہ یتیم بچوں کے نام پر پیسہ جمع کریں گے اور خود کھائیں گے۔ دنیا کے لوگوں نے ریلیف کے نام پر مصیبت سیلاب زدگان کے لیے چیزیں بھیجی، وہ خود کھائیں۔ اچھے کمبل اپنے گھر میں رکھے، نقلی کمبل ان کو دے دیے۔ سیلاب زدہ آدمی نہیں ہے پھر بھی دوڑ کر کے کئی کٹیں لے لی، اور جو سیلاب والے ہیں ان کو کچھ نہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ دینی تعلیم کے نام پر چندے جمع کریں گے اور وہ خود کھائیں گے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ چندہ جمع کرتے اور حساب کتاب کچھ نہیں، وہ اپنے گھر پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایسا بھی پایا گیا کہ مسجدوں کی زمینیں ہڑپ کی گئی۔ غرض یہ کہ قومی پیسہ جس کا مالک ایک تو ہے، کسی دکاندار نے کسی ایک آدمی کو فراڈ چیز بیچی، دوسرے آدمی کو فراڈ چیز بیچی، یہ حرام کا تعلق ایک آدمی کے ساتھ ہے، اور ایک ہے وہ چیز جس میں تمام لوگوں کا حق شامل ہے اور اس میں ہم ہڑپ کرنے لگے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے آپ اندازہ کریں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو بہت سارے واقعات، بڑے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ خیبر۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، وہ یہودی وہاں سے پلان بناتے رہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف۔ تو بعد میں جنگ خیبر ہو گئی اور اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ تو اسی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت نبی علیہ السلام وہاں سے واپس چلے ہیں تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مدعم، میم دال عین و میم، مدعم۔ رات ایک نالے کے اندر گزاری گئی، صبح کو حضور نے فرمایا مدعم سے کہ میرے اونٹ پر کجاوا کسو۔ چنانچہ وہ اٹھا کجاوا کسنے کے لیے تو کہیں سے تیر آ کر اس کو لگا اور وہ وہیں مر گیا، شہید ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگوں میں شور مچ گیا، کہنے کے صاحب خیبر ختم ہونے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کو شہادت عطا کر دی، کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ اور وہ بھی حضور کا کجاوا کس رہا تھا، حضور نبی علیہ السلام کا کام کر رہا تھا، اس بیچ میں اس کو تیر لگ گیا اور اسی میں جان بھی اس کے نکل گئی اور شہید ہو گیا۔ جب یہ پھول چاروں طرف سے شہرت پھیل گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے، دیکھا وہ شہید ہو چکا ہے، اس کے کفن دفن کا وغیرہ کا انتظامات ہوئے۔ اب جب صحابہ بار بار کہ یا رسول اللہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ شہید ہو گیا، اور جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کو شہادت عطا فرمائی۔ تو حضور نبی علیہ السلام پہلے کچھ نہیں، خاموش رہے،
لوگ بار بار آ کر کہتے ہیں حضرت کتنا خوش قسمت ہے یہ، اس کو شہادت مل گئی، شہید ہو گیا یہ آپ کے ہاتھوں سے، اب اس کو یہ سارا ہوگا، آپ جنازہ حضور نبی علیہ السلام فرمایا ہاں شہید تو ہوا مگر مال غنیمت کی چادر اس نے چرائی تھی اور وہ چادر اس کو جہنم کے شعلے بن کر لپٹ گئی، چادر یہ حدیث بخاری شریف میں جہاں جنگ خیبر کا تذکرہ ہے وہاں یہ حدیث ہے، مدعم اس کا نام ہے، میم دال عین اور میم، مدعم۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ لَتَشْتَعِلُّ عَلَيْهِ نَارًا، وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے بغیر اجازت کے اٹھائی تھی وہ چادر اس کو آگ کے شعلے بن کر لپٹ گئی، اور اللہ کے نبی سامنے کھڑے۔ بس اس حدیث سے اصول نکلتا ہے وہ پیسہ جس میں تمام لوگوں کا حق شامل ہو، مال غنیمت میں تمام لوگوں کا حق شامل ہوتا ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمارا مزاج یہ نہیں۔ چنانچہ کتنے ہی مدرسوں والے اس میں بے احتیاط ہیں، کتنی مسجدوں کی انتظامیہ والے بے احتیاط ہیں، کتنے ہی یتیم خانوں والے بے احتیاط ہیں، عوام کے لیے آنے والا پیسہ ریلیف کے نام پر ہو، سیلاب زدگاں کے نام پر ہو، اس میں بے احتیاطی ہے، اور بے احتیاطی نہیں اس طرح سے خرد برد ہو رہا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ بچائے۔ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے حرام پیسے سے۔ میرے بھائیوں بھوکا رہنا بہت بہتر بمقابلے اس کے کہ حرام پیسے سے مزہ اٹھایا جائے، تھوڑی دیر کا مزہ۔ حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں اور حرام میں پھنسنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں۔ آج ہی صبح مجھے کہ نوجوان لڑکے نے فون کیا، میں حیران کا، میں کہا ایسے ایسے بھی بندے خدا کی دنیا میں ہیں، اور نوجوان لڑکا کہتا ہے، کہنے لگا جی واللہ عالم کون سے کالج میں تھا وہ، کہنے لگا جی میں کالج میں تھا، وہاں آرڈر یہ تھا کہ رات کے 11 بجے پاور بند کرنا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے میں کبھی رات کو 11 بجے بعد بھی ٹیبل لیمپ جلاتا تھا تاکہ وارڈن نہ دیکھنے پائے، اور میں 1-1.5 گھنٹہ تک بعد میں وہ لیمپ جلاتا رہتا تھا، تو میں نے رول کے خلاف کیا ہے۔ 11 بجے پاور بند کرنا ہوتا تھا تو وارڈن بہت سا دیکھتا تھا پاور بند ہو چکا ہے، لیکن میں ٹیبل لیمپ جلاتا تھا، اس پر کبھی چادر رکھتا تھا اور اندر سے کتاب پڑھتا تھا۔ تو 1-1.5 گھنٹے میں یہ جو زیادہ میں نے بجلی استعمال کی ہے اس کا پیسہ مجھے کس کو دینا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہاں کے ہو؟ کہنے لگا جی سری نگر۔ گویا اس 1-1.5 گھنٹے جو اس نے پاور استعمال کیا ہے اس کی فکر ہے اسے کہ میں کیا کہوں گا۔ ایک آج ہی ایک شخص نے فون پر پوچھا، کہنے لگا جی میرا ایک غیر مسلم دوست تھا، ایک دفعہ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور پیسے دے کر کے کہا میں جب واپس آؤں گا تو یہ پیسے مجھے دے دینا، اگر میں واپس آؤں گا تو پیسہ مجھے دینا۔ کیا لگا حالات خراب ہو گئے، وہ ملا ہی نہیں، وہ جب منہ گیا تھا آیا ہی نہیں، اب اس کا بھی پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں۔ میں نے کہا کتنے پیسے تھے؟ کہنے لگا 900 روپے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں 20-25 سال ہو گئے یہ 900 روپے میں نے رکھے ہیں، میں کیا کروں گا یہ 900 روپے۔ جہاں ہمارے سماج میں لاکھوں کروڑوں کے سکینڈل ہوا کرتے ہیں وہاں ایک نوجوان کو فکر ہے ان 900 روپے کا میں کیا کروں گا۔ تو حرام سے بچنے والوں کے واقعات یہ ہیں، اور حرام کھانے والوں کے واقعات اس سے بھی زیادہ عجیب کہ صاحب یتیم خانے کے پاس پیسے کتنے جمع ہیں؟ 12 لاکھ روپے۔ وہ کہاں رکھے ہیں کہ بینک میں رکھے ہیں، وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے اس سے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ یتیم خانہ کہاں؟ کہیں نہیں۔ اب کچھ لوگ چیک کرنے کے لیے گئے تو دوسرے یتیم خانے سے بچے لا کر رکھے کہ چیک کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم دکھائیں گے یہی یتیم بچے۔ فراڈ کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرا جو پوائنٹ عرض کرنے کا تھا وہ یہ، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کرتی ہے، مگر وقتی طور پر مزہ آتا ہے۔ میں اور وہ جو یہی واللہ عالم شہر کے افسر ہیں وہ یا کسی گاؤں کے ہیں، آفس سے نیا صوفہ سیٹ اٹھا کر کے گھر لے گیا اور گھر کا پرانا صوفہ سیٹ لا کر آفس میں رکھا۔ ٹھیک، اب خوش ہیں۔ اس کے بیٹے کا بچہ صوفہ سیٹ پر چڑھا اور وہاں سے نیچے گرا، سر اس کا لگا نیچے ماربل پر، سر پھٹا پھٹنے کے بعد علاج ہوا، لیکن بچہ دماغی طور پر ایبنارمل ہو گیا۔ عجیب عجیب واقعات اللہ تعالیٰ شانو دکھاتے رہتے ہیں لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے مجھے سمجھانا تھا وہ یہ، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال میں برکت ہی برکت ہے، حرام میں زہر ہی زہر ہے۔ یہ حرام قسم قسم کا حرام ہے۔ وہ یہ وراثت میں اپنے بھائیوں کو حصہ نہ دیں اور خود کھڑا کر کے لڑیں، حرام ہو جائے گا۔ بہنوں کو حصہ نہ دیں، حرام ہو جائے گا۔ رشتوں جن کا جو حق ہے وہ نہ دیں، قرضہ ادا نہ کریں۔ یہاں ہم کشمیریوں کے کس کو کہیں گے؟ ہم جب حالات یہاں خراب ہو گئے، کروڑوں روپیہ کشمیریوں نے دبایا باہر کی بیوپاریوں کا، ایک حالات خراب کی کیوں پہنچتے؟ وہ ڈرتے تھے یہاں آنے سے، تو وہ یہاں آنے سے ڈرتے تھے، یہاں نہ جانے کیا ہوگا، اور یہاں کے دکانداروں نے کا پیسہ ہڑپ کیا۔
اگر اسلام سے پوچھیں کہ اس کی اجازت کیا نہیں، اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب رسول اکرم اسی جنگ خیبر میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، اتنے میں ایک دن صبح کو ایک شخص آیا، وہ یہودی تھا، اس کا نام، اس نے کہا جی حضرت میں یہودی ہوں، ایک بڑے یہودی کے گھر میں نوکر ہوں، اس کی بکریاں چراتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہماری یہودیوں کی کتابوں میں جو نبی کی علامتیں لکھی وہ ساری آپ کے اندر ہیں، اس لیے میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا بہت اچھا، تو بن گیا یہ مسلمان۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں ان بکریوں کا کیا کروں گا؟ بکریاں کئی ہزار ہیں، کس کی بکریاں ہیں؟ اس قوم کی جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، ضرورت اتنی زیادہ ہے، اس وقت اتنی زیادہ ضرورت تھی کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کو چاروں طرف سے چولہوں پر آگ جلنے لگ گئی، حضور نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکل کر آئے، چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، کیا پکایا جا رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضرت وہ جو فلانا قلعہ فتح ہو گیا تھا اس قلعے کے اندر گدھے بہت زیادہ تھے، تو سارے گدھے نکال کر کے ہم نے ذبح کیے ہیں اور دیگوں میں بھرے ہیں، وہی گدھوں کا گوشت ہم پکا رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گدھوں کا گوشت حرام ہے، اعلان کرا دیا، چاروں طرف سے اعلان ہونے لگا ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ، گھروں میں پائے جانے والے گدھوں کا گوشت حرام ہے، حرام ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے جب وہ اعلان کرنے والا گزرا تو ہم نے وہ دیگیں الٹ دی، حرام کر دیا، تو حرام ہے جب تو کھا نہیں سکتے۔ بھوکے کئی دن سے شام کو گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا تھا کیونکہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ٹھیک، اللہ کے نبی اس کو حرام کر دیا تو دیگیں الٹ دی گئی، اور ایک نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی دیگ میں وہ گدھا پورا ڈالا تھا اس میں پکانے کے لیے، تو اب میں وہ تو پھینک چکا، میں تو دیگ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا دیگ کو بھی پھینک دو، انہوں نے کہا حضرت دھو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا چلو دھو لو، آواز آ لی کہ چلو اچھا صاف کرو۔ حالت یہ ہے حضور جب مدینے سے وہاں خیبر کے لیے جا رہے تھے، مالی اعتبار سے اتنی تنگدستی تھی کہ ایک دن شام کو عصر کے بعد حضور نے حضرت انس سے کہا انس صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے؟ اس نے کہا حضرت ستو میں نے لائے ہیں، تھیلے میں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو وہی۔ حضور نے فرمایا اسی کو پانی میں گھولو، پانی میں گھولنے بعد جو کا ستو پانی میں گھولا گیا اور حضور نے وہ نوش کیا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ، یہ سارے واقعات میں بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں، بخاری شریف کے کتاب غزوہ خیبر کا بیان جہاں ہے۔ تنگدستی کا حال یہ ہے، اسی تنگدستی کی حالت میں وہ یہودی آ کر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان نے آ کر کے کہا کہ جی یہ جتنی بکریاں ہیں یہ میرے مالک کی ہیں، تو کیا کروں میں؟ حضور کہہ سکتے تھے نا کافروں کا مال ہے، مال غنیمت ہے، لاؤ دے دو، ذبح کریں گے، سارے صحابہ بھوکے ہیں، وہ کل رات گدھے کھا رہے تھے، میں نے وہ بھی منع کر دیا، کھانے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں، ساری بکریاں لے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بکریاں مالک کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں اگر واپس جاؤں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، آپ نے تو میں واپس جا نہیں سکتا اب یہ بکریاں لے کر کے، کئی ہزار بکریاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں اس میدان میں لے جاؤ جہاں تم کو چراتے تھے، وہاں میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی وہ بکریاں لے کر کے گیا اور وہاں میدان میں چھوڑ کر کے واپس آیا، شام ہو گئی، تب تک واپس آتے آتے جب شام ہو گئی تو اس نے کہا حضرت میں تو واپس آ گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے، تمہارا جی چاہے تو جاؤ۔ چنانچہ وہ جو ہی گیا تو جا کے شہید ہو گیا۔ اب بیچارے نے صبح اس نے کلمہ پڑھا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، صبح کلمہ پڑھا، بکریاں لے کر وہاں چلا گیا، وہاں سے واپس جب آیا تو شام کو جا کر کے شہید ہو گیا، اس کو جانتا ہی نہیں کون یہ ہے کون، صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ حضور خیمے کے اندر تھے، حضور وہاں میدان میں خود نہیں گئے تھے، وجہ اس کی کہ حضور کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس تکلیف کی وجہ سے خود حضور وہاں نہیں گئے تھے میدان میں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو کمانڈر بنایا، دوسرے دن حضرت عمر کو کمانڈر بنایا، تیسرے دن حضرت علی کو کمانڈر بنایا تھا۔ جنگ خیبر کی بات ہے، اور قلعہ قموس والا فتح ہو رہا تھا، قموس قلعے کا نام ہے، 8 قلعے تھے خیبر میں، وہ 8 قلعے فتح ہوئے ہیں، ان میں سے دوسرا والا قبیلہ خطرناک قلعہ جو تھا اس کا نام تھا قلعہ قموس۔ اس قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ جو آپ نے سنا ہوگا وہ ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، یہ ڈاکٹر اقبال کے شعر ہے شکوے میں، در خیبر کس نے، یہ اسی خیبر کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تھے تو وہ قلعے کا دروازہ ٹوٹتا نہیں تھا، تو کہتے ہیں حضرت علی نے دروازہ اٹھایا تو پیچھے سے یوں پھینکا، اسی کو کہتا ہے تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، در خیبر کا مطلب یہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی کی بکریاں نہیں لی، خیر اب 2 دن کے بعد جب دفن کرنے کا وقت ہے تو اس بیچارے کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا یہ ہے کون۔ کچھ لوگ کہتے تھے شاید یہ یہودی ہے کیونکہ ہمارا تو آدمی نہیں ہے،
صحابہ میں سے ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لایا کہنے لگے اس کو میں پہچانتا ہوں یہ کون ہے. نام بھی معلوم نہیں اس بیچارے کا نام کیا تھا, شکل رنگ اس کا کالا تھا, اس لیے اس کا نام رکھا گیا کرہن, ناو گمس کرہن. ٹھیک, بے کیا اس بیوس پہول, تو اسود راعی کرہن پہول. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اسود راعی کالا پہول, وہ کالا چرواہا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل دیا, خود دفن کیا. کیسے؟ خیر مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا, مجھے واقعہ سنانا تھا حرام سے کیسے اپنے آپ کو بچائے. اتنی ضرورت ہے مگر بکریاں نہیں. 2 دن کے بعد سارا خیبر فتح ہو گیا, سارا خیبر فتح ہو گیا, پھر مال غنیمت بھی آیا, یہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اس وقت چونکہ ابھی وہ مال غنیمت نہیں بنا تھا اسے آپ نے نہیں لیا. اتنا حرام سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. تو خیر پوائنٹ نمبر 1, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. پوائنٹ نمبر 2, دوسرا نقطہ, اس وقت ہماری زندگیوں میں جو مشکل دور سے زندگی جن کی گزرتی ہے وہ ہے جوان. اس جوانی کی زندگی میں ایٹ اے ٹائم کئی چیزیں ابھرتی ہیں. نمبر 1, ایک تو بڑی تمنائیں ہوتی ہیں, حسین خواب بنتے ہیں, میں خوبصورت بنوں گا, میں اپنی باڈی کو اس طرح سجاؤں گا, میں یہ بنوں گا. میں تو خیالی خوابوں میں انسان جینے لگتا ہے. اس خیالی خوابوں میں دیکھتا ہے پھر ماڈل فلاں ہے, تو کسی کا خیال میں فلاں ہیرو کی طرح بنوں گا, میں فلانے کی طرح بنوں گا, اس کا سٹائل اختیار کروں گا, وہ فلانے کا ڈریس کوڈ لے لوں گا, فلانے کے جیسے بال بناؤں گا. یہ جو دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد میں ویسا ہی بنوں گا. ادھر سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے, پھر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے, میرے بال کیسے بن رہے ہیں, میری شکل کیسی بن رہی ہے, میں سمارٹ بن رہا ہوں یا نہیں. اسی بیچ میں وہ بگڑنے لگتا ہے, اور وہ بگڑتا ہے تو وہ بگڑتے بگڑتے وہاں تک پہنچ. اپنی جوانی کی حفاظت کرنا آج کے جوانوں کا پہلا فرض ہے, اور مشکل بھی ہے, آسان نہیں ہے. بس ایسے سمجھیں جیسے چلے خلان کے اندر سردی سے بچنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سمجھے گا کہ صاحب میرے گھر میں بہت شاندار حمام ہے اور میں حمام میں بیٹھا ہوا ہوں, چلے کلام مجھے کیا کرے گا, جناب جب باہر نکلیں گے تو چلے کلام وہاں ہے. اندر تو حمام میں آپ کے چلے کلام نہیں, مگر باہر جب نکلیں گے تو وہاں چلے کلام کا خطرہ ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جوان سمجھیں کہ آج کی سوسائٹی جو ہے وہ چلے کلام ہے. اس سوسائٹی میں اپنی جوانی کو اگر بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آئندہ ساری زندگی راحت اور خوشی سے گزرے گی. اور اگر بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, طرح طرح کے داغ لگ گئے, تو آئندہ ساری زندگی ضمیر کوستا رہتا ہے تم نے کیا کیا کیا. حتیٰ کہ آگے چل کر جب شیطان سے آپ لڑیں گے اور اپنے آپ کو نیک بنائیں گے, اس نیک بنانے کے بعد شیطان پرانا والا ہر وقت کہتا ہے آج تم نیک بنے, تم کو یاد نہیں ہے کالج میں کیا کیا کرتے تھے, فلانے درخت کے نیچے تم نے کیا کیا ہے, فلانے ہاؤس بوٹ میں کیا کیا ہے, فلانے ہوٹل میں تم نے کیا کیا کیا. وہ ایک ایک چیز بطور ہتھیار کی استعمال کرتا ہے. چنانچہ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں, جی ہم نماز پڑھتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں, اچانک خیال آتا ہے ہم سے گناہ ہوا ہے, موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے, پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں, کیا نماز ہی پڑھنی ہے. کہ شیطان اس کو بطور ہتھیار کی استعمال کرتا ہے پچھلی غلطیوں کو. اس لیے اپنی جوانی کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. اگر یہ جوانی تباہ ہو گئی تو معلوم یہ جوانی اپنے لیے بوجھ بنتی ہے, والدین کے لیے مصیبت, آگے بیویاں جو آئیں گی ان کے لیے مصیبت. یہاں تک کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں صاحب یہ میرا شوہر ہے, یہ تو پتہ نہیں کن کن کے ساتھ تعلقات میں پھنسا ہوا, یہ تو ڈرگس میں پھنسا ہوا, یہ تو گناہوں میں پھنسا ہوا, یہ تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں, یہ تو رات کو نہ جانے کن کن کو فون کرتا ہے. یہ وہ مصیبت ہے. اگر اس میں آدمی پھنس گیا تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے, پھر فیملی لائف کبھی کامیاب نہیں گزر سکتی. کیوں نہیں گزر سکتی؟ تعلقات ایک کے ساتھ تھے, شادی دوسرے کے ساتھ ہوئی, دل اس کے ساتھ ہے, شادی اس کے ساتھ ہے, اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, دل اسی سے. وہ زندگی کیسے مزیدار زندگی گزر سکتی ہے جس میں دل میں کوئی اور ہے اور زندگی کسی اور کے ساتھ گزر رہی ہے. یہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر سکتا. ٹھیک, اور کبھی اگر راز آؤٹ ہو گیا تو بس بیوی کہے گی یہ تو فلانے کے ساتھ تھا اور آج بھی اس کے ساتھ ہے, یا آج بھی وہ فون آتے رہتے ہیں, یا شوہر بیوی کو پوچھتا رہے گا اس کے درجہ کن کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اگلی ساری فیملی لائف تباہ ہو جاتی ہے اس وقتی طور پر ان برے کاموں میں پھنسنے کی وجہ سے. اس وقت ہمارے نوجوانوں کو غلط افیئرس, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات, ڈرگس, فیشن, آوارگی, یہ ہے وہ مصیبت ہے. ان مصیبتوں سے جوانوں کو بتا. اچھا, مزید مشکل یہ ہے کہ آج کے والدین ہمت بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کو پوچھنے کی, بیٹا تمہارا کوئی غلط سسٹم تو نہیں چل رہا. موبائل بھی دیں گے, ایسا بھی خوب دیں گے, لیکن یہ نظر نہیں رکھیں گے یہ بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے, یہ کسی غلط اس کے موبائل میں کس کے فون آتے ہیں, یہ غلط میسیجیں تو نہیں پاس کرتا ہے, یہ غلط کمنٹس تو نہیں کر رہا ہے, یہ ویب سائٹوں پر غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں دیکھ پاتے والدین, فکر بھی نہیں. اور اگر کبھی شک ہو جاتا ہے تو آگے چل کر خود ہی سدھر جائیں گے, یہ آگے چل کر خود ہی سدھر جائیں گے, تب تک یہ ڈوب چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نوجوان کی زندگی مصیبت ہو جاتی ہے, والدین کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور ابھی. تو دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا تھا. تیسرا مسئلہ بظاہر تو وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے,
لیکن عجیب بات ہے، ہم مسلمانوں کی اسلام سے دوری یہاں تک پہنچی ہے کہ 99% مسلمانوں کا سلام بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب، سلام بھی صحیح نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کیسے۔ سلام کے جو ورڈز ہیں، اگر وہ اکثر افراد کے ورڈ صحیح نہ ہو تو گیا سلام ہے ہی نہیں۔ چاچا دیکھ لیجیے، سلام جب کریں گے السلام علیکم، تو السلام علیکم تو سلام ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم بڑے جذبے کے ساتھ آپ نے سلام کیا، مگر جو لفظ آپ نے بولے ہیں وہ تو گالی بن گئی ہے۔ السلام علیکم مطلب تم برباد ہو جاؤ، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ چنانچہ حضور نبی علیہ السلام کے پاس باہر سے یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اس نے تو بددعا دی حضور کو، اس نے کہا وعلیکم، تو حضور نے فرمایا تم نے کیوں کہا وعلیکم؟ کہا حضرت دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہا تھا، السلام علیکم، سام مانے ہلاکت، السلام کے مانے ہلاکت، تو جب ہم کہیں گے السلام علیکم تو بظاہر تو بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے سلام کیا، مگر وہ تو بددعا بن گئی۔ تو سب السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم جناب، السلام علیکم، یہ بہت سارے لوگ آسم آگے کچھ بھی نہیں، تو نہ الفاظ صحیح ہیں نہ الفاظ پورے بولتے ہیں۔ اچھا بہت سارے کہیں گے السلام علیکم، وہ وہاں سے کر کے السلام علیکم، دونوں نے سلام کیا، جواب ایک بھی نہیں دے رہا۔ اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلام نہیں کریں گے، وہ ایکشن کریں گے، جناب وہ کہتے ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، سلام ورڈز ہیں، یہ ایکشن نہیں ہے۔ اللہ، ڈاکٹر اقبال نے ایک مرتبہ، ڈاکٹر اقبال کے پاس طرح طرح کے واقعات ہوتے تھے، تو ایک دفعہ ایک انگریز نے آ کر کے وہ مسلمان ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیوں مسلمان ہو گیا؟ تو کہنے لگا جب میں بمبئی میں تھا وہاں میں نے بریانی کھائی، تو بریانی کھا کر میں مسلمان ہو گیا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ کہنے لگا مجھے اتنا مزہ آیا اس کھانے میں کہ میں حیران ہو گیا، جس قوم کا کھانا اتنا مزیدار ہے اس قوم کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کہا میرا جی چاہتا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے حالات کوئی لکھے، تو ایسی ایسی باتیں تم کو نظر آئیں گی اسلام قبول کرنے کی جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ سبب بنتی ہیں دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ یہاں شہر سے ایک مرتبہ ایک خاتون ہمارے پاس آئی، وہ ان میں سے تھی، وہ جو سر پر کپڑا باندھتے ہیں ان میں سے تھی۔ اس خاتون سے پوچھا جی آپ کیوں؟ کہنے لگا جی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا صبح کی اذان میں نے کئی سال لگاتار سنی ہے، میں رات کو اسی لیے صبح کو جاگتی تھی تاکہ میں اذان سنوں، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے وہ، اس اذان کی وجہ سے میں نے طے کیا میں مسلمان بن جاؤں گی۔ جو اذان ہماری بھاری ہے، جس اذان کا حال یہ ہے کہ یہاں ایک گاؤں میں جانتا ہوں اس جگہ کو، گاؤں میں محلے والے مسجد بنا رہے تھے، پاس میں ایک پولیس افسر کا گھر تھا، اس نے کہا یہاں مسجد نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا جناب کیوں؟ کہنے لگا میں اذان سے ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ کئی سال تک اس نے مسجد نہیں بنانی تھی کہ تمہیں اذان سے ڈسٹرب ہو جاؤں گا یہاں۔ جس اذان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ، اسی اذان کو سن کر ایک خاتون مسلمان ہوئی، اور آج بھی شاید یہی شہر میں ہے وہ، واللہ عالم شہر میں یا کہیں چلی گئی، لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا اذان سن کر۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کوئی آدمی اس پر کتاب لکھے کہ لوگ اسلام قبول کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے واقعہ سنا آ کر کے کہنے لگا جی مجھے ایک کراچی کے اندر ایک صاحب ملے، اس نے کلمہ مسلمان بنا، اسے میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا سلام کی وجہ سے۔ اس نے کہا سلام میں کیا ہے؟ کہنے لگا ہم لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ بائی، کہتا ہے اس کا مطلب آپ کی صبح اچھی ہو، بس آپ کی شام اچھی ہو، آپ کی رات اچھی بن جائے۔ میں جب اسلام کا سلام میں نے اس کی ورڈنگ جب دیکھی تو اس کا مطلب میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین، دنیا، صحت، عزت، آخرت، سب کا سارا سلامت رہے، یہ میں آپ کے لیے دعا پیش کرتا ہوں۔ اتنا بڑا سلام جس میں دین، دنیا، صحت، عزت، مال، سب کچھ، سب کی میں سلامتی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں یہ چاہتا ہوں آپ پر سلامتی اترے، کتنی؟ ایسی سلامتی جس سے آپ کی جان بھی ٹھیک رہے، آپ کی عزت بھی ٹھیک رہے، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے، آپ کی دنیا بھی ٹھیک رہے، آپ کا بزنس ٹھیک رہے، آپ کا آخرت بھی ٹھیک رہے۔ اتنا بڑا سلام تو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو جس مذہب نے ایسا سلام دیا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو سلام کی وجہ سے آدمی مسلمان ہو۔ اس لیے ایک تو سلام کے ورڈ صحیح کریں، اور سلام کے ورڈ صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، سلام کے شروع میں جو الف ہے وہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ پیٹ کو جھٹکا لگ جائے، تب بنے گا وہ صحیح۔ السلام علیکم، جب آپ السلام کریں گے تو پیٹ کو جھٹکا لگے گا، تب بنے گا یہ۔ اور ساتھ میں میم جو ہے اس میم کا پیش اچھی طرح سے پڑھے، السلام علیکم، تو سلام صحیح بنے گا۔ سلام چونکہ ورڈز ہیں، اس لیے اگر ہم یہ ہاتھ سے اشارہ کریں، اس نے بھی ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ سلام بنا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک آدمی دکان پر ہے، وہاں سے گزرے، اس نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سلام اگر نہیں کریں گے تو
بد اخلاقی ہے، اور واقعی بد اخلاقی ہے۔ اب اگر ہم زور سے چیخ کر السلام علیکم کریں گے تو دائیں بائیں والے لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ چیخ کر کے سلام کر رہا ہے تو برا لگے گا۔ اب ایک ہی آپشن ہمارے پاس تھا، ہم ہاتھ سے اشارہ کریں، مگر ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے اشارے والا سلام ہے ہی نہیں، تو حل کیا ہے اس کا؟ تو جواب اس کا حل یہ ہے، زبان سے السلام علیکم کہیں، ہاتھ سے اشارہ کریں، السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے زبان سے السلام علیکم کہا، ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا، کس چیز کا؟ کہ میں نے زبان سے سلام بول دیا، وہ وہاں سے کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، حل نکل گیا۔ لیکن اگر ہم نے صرف وہ بھی کرتا ہے وہاں سے یوں، تو یہ سلام ہوا ہی، اور سمجھ رہے ہیں باہر کارے سلام کرنے، ہمیں جواب ہی دیتے۔ اسی طرح سے کبھی کوئی غیر مسلم کا مسئلہ ہے تو غیر مسلم کو سلام کرنا بالکل درست ہے، ضرور کرنا چاہیے، مگر کون سا سلام؟ السلام علیکم کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا نمستے کریں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، ست سری اکال کر وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ تو آپ جنرل الفاظ بولیں، چاہے گڈ مارننگ بولیں، گڈ ایوننگ بولیں، گڈ آفٹر نون بولیں، گڈ بائی بائی بولیں، یا آداب بولیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نہ اپنے دین کا سلام یعنی السلام علیکم یہ بھی نہیں بول سکتے، اور نہ ان کے مذہب کا سلام ہم اختیار کریں گے اپنی زبان سے، اس میں پتہ نہیں کوئی مشرکانہ لفظ ہوگا، ہم کیوں بولیں گے وہ مشرکانہ؟ ہمارے اسلام نے راستہ بند نہیں کیا، ہمارے اسلام نے 2 راستے بند کر دیے، تیسرا کھول دیا۔ السلام علیکم یہ بھی مت کرنا۔ مان لیجیے ایک لڑکا، اس کا کہتا ہے میرا ٹیچر جی غیر مسلم ہے، اب سلام تو کرنا ہے اسے، جی ڈاکٹر جو ہے جس ڈاکٹر سے بھی علاج کر وہ غیر مسلم ہے، جی جس سے میرا کاروبار بزنس چل رہا ہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کرنے ہیں، بزنس کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، آنے جانے کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو سلام تو کریں گے، لیکن سلام نہ السلام علیکم کر سکتے ہیں، نہ نمستے ست سری اکال بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہ یہاں سے سیدھے کرنا آداب جناب، ریسپیکٹ یو، یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہے وہ حل۔ اگر وہاں سے وہ السلام علیکم کرے تب، چنانچہ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، بعض دفعہ یہودی آ کر ہم سے کہتے ہیں السلام علیکم فماذا نقول، ہم جواب میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا قولوا وعلیکم، وعلیکم السلام مت کہو۔ اگر کہیں گے السلام علیکم تو ہم یہاں سے کہیں گے وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہت ہوشیار ہوگا اور اس نے کہا ہے ایم کو اردو جواب، ان میں سے بعض دفعہ کوئی سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہے گا آدھا ہی جواب دیا، وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا آپ نے، وعلیکم پر کیوں رک گئے؟ اگر ایسی جگہ ہوگی اور آپ وعلیکم السلام کہنے پر مجبور ہیں تو وہاں حکم یہ ہے، آپ یہ کہو وعلیکم السلام، سلامتی تم پر، یہ نہیں کہنا نیت یہ کرنی ہے، سلامتی اس پر جو دین ہے قبول کرے۔ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ کیسے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کا خط لکھا تھا، اور یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے، اللہ اکبر، کہ حضور کی ایک چیز اللہ نے ریکارڈ کر دی، محفوظ کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں لکھی ہوئی کتابیں آج بھی ورلڈ میں موجود ہیں۔ جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسٹیٹ پر سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی ہے؟ اسٹیٹ پر سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی ہے؟ افلاطون نے۔ افلاطون کب تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، اس کی لکھی ہوئی کتاب دنیا میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کیوں نہیں موجود رہ سکی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بولا اس کو ریکارڈ کیوں نہیں کیا جا سکا؟ جواب اس لیے نہیں ریکارڈ ہو سکتا تھا وہ، کیونکہ وہ کچھ ہی دن کے لیے اللہ نے دین بھیجا تھا، اس کو ریکارڈ کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، اس کو تو ریکارڈ، وہ تو تھا ہی ریکارڈ۔ حضور نے اگر کسی کو خط لکھا وہ خط بھی محفوظ، چنانچہ حضور نے جتنے بادشاہوں کو خط لکھے ان میں سے اکثر بادشاہوں کے لکھے ہوئے خطوط آج بھی موجود ہیں۔ ورڈنگ تو موجود ہے ہی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جن چمڑے کے ٹکڑوں پر وہ خط لکھے گئے وہ چمڑے کے ٹکڑے بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ ان میں جب خط لکھتے تھے تو حضور اس طرح لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط کا میں ٹیکسٹ سناتا ہوں، ایک خط کا جو حضور نے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ جو سپر پاور تھا ہیراکل، اس کو خط لکھا تھا۔ الفاظ اس کے یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رسول اللہ الى عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدى، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن لم تسلم فإن علیک اسم الجریسیین، وقل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ پورا خط کا متن ہے، نیچے حضور کا دستخط تھا، مہر آج بھی اسی طرح سے ملتا ہے۔ خط کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، روم کے بڑے بادشاہ کے نام، سلامتی اس انسان پر جو حق کو قبول کرے. یہ نہیں کہا السلام علیکم تم پر سلامتی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا سلامتی ہر اس انسان پر جو حق کو قبول کرے. پھر آپ نے لکھا اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے، بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے، تم محفوظ، تمہارا ملک محفوظ. اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا. تم اسلام قبول نہیں کرو گے، پورے ملک کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے گردن پر رہے گا. خیر وہ خط وہاں پہنچا تو اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے پھر کیا کیا ہوا ہے اس خط کے بارے میں. جب وہ خط پہنچا تھا اس بادشاہ کے پاس، ہرقل کے پاس، تو بہت سارے واقعات پیش آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس نبی کے پاس میں ضرور جاؤں گا، اگر میں اس نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے پاؤں کو میں ضرور دھوؤں گا. کاشر چانا بچہ بس کھور چھلت چمی داسانا مگر کیسے آتا بانچ سے اس بادشاہ نے لکھا لو وصلت عنده لغسلت عن قدميه، اگر اس نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے پاؤں کو میں دھوؤں گا. یہ الفاظ بخاری شریف میں پہلے چیپٹر میں موجود ہے، پہلا چیپٹر ہے وحی کا تذکرہ، اسی میں حدیث موجود ہے یہ لغسلت عن قدميه. بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضور نے بادشاہوں کو خط لکھا، اس میں السلام علیکم نہیں لکھا، سلام علی من اتبع الہدی. بس یہی سے فارمولہ نکل گیا. کیا فارمولہ؟ اگر غیر مسلم کو سلام کرنا پڑے تو السلام علیکم نہیں کہیں گے کیونکہ حضور نے السلام علیکم نہیں کہا. وہ اگر وہاں سے السلام علیکم کریں گے تو ہم سے یہاں سے کہیں گے صرف وعلیکم یا کہیں گے وعلیکم السلام، لیکن سلام ان پر جو حق کو قبول کرے. میں آپ کو سلامتی نہیں کہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ سلام جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، تو سلام اللہ کا نام ہے. تو جس اللہ کو وہ مانتے ہی نہیں اس اللہ کا نام ہم ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. سلام کے ورڈ صحیح کریں، دور سے سلام کرنا پڑے تو صرف ہاتھ کے اشارے پر کافی نہ کریں، زبان سے سلام کہا کریں. وہاں سے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو یہاں سے جواب دیں. اور اگر غیر مسلم کو سلام کرنا پڑے تو فارمولے میں نے عرض کر دیے. اور آخری بات میں اس پر عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو ضرور سلام کریں. کشمیری مسلمان کہتے تھے ابو سا تو پتھر پہ مت بکرا زنا انسان درس نے کہا ویلی میں نہیں بکرا زنا انسان نہیں. یہ نیچے اور اوپر کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور محبت ہی سے بڑھ ہے. حکم یہ ہے مرد باہر سے آئے تو السلام علیکم کہے تو روز سہری سلامت. ٹھیک، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر سلامت رہے، ہماری وہ بیویاں ہمارے بچے کہیں ضرور سلام علیکم. ٹھیک، اور بیویوں کو حکم ہے جس وقت تمہارا شوہر باہر نکلے دروازے تک ساتھ جاؤ، سارے کام چھوڑو. وہ شخص جس کے سہارے تمہاری ساری خوشیاں ہیں اس کو دروازے تک جا کر کے پھر رخصت کرو اور کہو اللہ کی حفاظت میں. یہاں پرانی کشمیری عورتوں کے یہاں پرانی جو کشمیری تھی وہ بڑی عجیب بولا کرتے تھے. یہاں کشمیری عورتوں سے پوچھتے تھے خاندان کا چھوئی، وہ کہتے تھے خدا سوال اور چکو پہلے خدا سے پہلے خدا سوال یہ بولا کرتی تھی. وہ مطلب یہاں پرانی زبان بڑی عجیب تھی اور میں کبھی کبھی جب سنتا ہوں تو حیران ہوتے ہیں. چھینک آتی تھی تو بڑھیا کہتی تھی لاش بلائی دور. ٹھیک، یہ لاش بلائی دور کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. سننے والا کہے کہ یرحمک اللہ. ہماری یہ بڑی معمولی چیز ہے لیکن نہیں، معمولی چیز نہیں ہے. میں اس مثال بتاتا ہوں. ایک مسلمان ملک کا ایک ڈاکٹر انگریز ملک میں، انگریز ملک کے ایک ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میری ریسرچ کس پر ہے؟ اس نے کہا نہیں کس پر ہے؟ کہا میں نے چھینک پر ریسرچ کی ہے. یہ چھینک کیوں آتی ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اور اگر یہ چھینک نہ ہے تو اس کو نقصان آتا ہے. اس نے بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے 1500 صفحات کی، چھینک پوند کیا ہے یہ بات. اب وہ سناتا رہتا تھا چھینک کی تھیوریاں. اس کو جب مسلمان ڈاکٹر بھی کبھی خوش ہوتا تھا کبھی تنگ آتا تھا اس کی تھیوریاں سن کر. ایک دن اس نے کہا یار تم چھینک چھینک سناتے رہتے ہو، میں بھی سناؤں گا تمہیں ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا. اس نے کہا جی کیا کہا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے کہا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر، گاڈ کو تھینکس. اس نے کہا ذرا پھر کہو. کہا ہمارے نبی نے یہ کہا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اس کا مطلب شکریہ اس خدا کا. تو انگریز کہتا ہے لگتا ہے ان کے پاس اچھی طرح سے کنسپشن تھا چھینک آنے کا. اللہ تھے کب یہ تمہارے نبی؟ انہوں نے کہا 1500 سال پہلے. کیا لگا جھوٹ، یہ تو 50 سال کی تھیوری ہے آج کی. اس سے پہلے یہ ریسرچ تھی ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا چھینک آنے کے فائدے کیا ہیں. تو 1500 سال پہلے کون بتاتا ان کو کہ چھینک آنے میں؟ کہا لگا نہیں ہمارا نبی 1500 سال پہلے تھا. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی یہ بھی فرمایا کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے.
تو اس نے میز پر ہاتھ مار کر کے کہا کہ تمہارا نبی سچا ہوگا، اور یا پھر اس نے میڈیکل کہیں پڑھا ہوگا. کہا وہاں کون پڑھا تھا ان کو میڈیکل؟ تو جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کے پیچھے چنانچہ چھینک آنے پر کتنی ہی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا الگ الگ تھیوریاں ہیں. وہ الگ الگ تھیوریاں کون یہاں بیان کرے گا؟ تو میڈیکل والوں کا کام ہے تھیوریاں بیان کرنا. لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ جس وقت انسان چھینک لیتا ہے، یہ جو کرتا ہے، تو انسان کی باڈی کے سارے سسٹم رک جاتے ہیں. سسٹم انسان کی باڈی میں کئی سو سسٹم ہیں، کئی سو. مرنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا جینا عجیب ہے، اس لیے کہ کئی سو سسٹم ہر وقت کام کرتے ہیں تب ہم زندہ ہیں. سانس کا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، بلڈ سرکولیشن سسٹم، پیشاب آنے کا سسٹم، سونگنے کا سسٹم، سننے کا سسٹم. دماغ جو ہے وہ پوری باڈی کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو باڈی میں کیا کیا ہو رہا ہے. کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں تو انسان زندہ ہے. سونے کا سسٹم، پیشاب آنے کا سسٹم، سیمن بننے کا سسٹم، عورت میں ایگ بننے کا سسٹم، پیشاب کو کنٹرول کرنے کا سسٹم، پاخانے کو کنٹرول کرنے کا کئی سو سسٹم. ایناٹمی مجھے نہیں سمجھانی ہے یہاں، یا فزیولوجی نہیں سمجھانی ہے، لیکن کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں تب انسان کی باڈی کام کرتی ہے. اس میں سے ایک سسٹم اگر بیٹھ جائے گا تو انسان ختم. جس وقت انسان یوں کرتا ہے تو سارے سسٹم ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں. اگر کوئی چنانچہ دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ چھینک سے مر جاتے ہیں. کیوں کیا؟ تو سسٹم بعد میں واپس آ نہیں سکا تو مر گیا. یہ جو واپس سے پھینک دیتا ہے تو سسٹم پھر واپس آ جاتا ہے. تو فوراً کہتا ہے یا اللہ شکر کہ میں اس حالت میں پہنچ گیا تھا کہ میں آگے ہی چلا جاتا. لیکن چنانچہ دنیا میں سروے ہوا ہے کہ چھینک کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں. کہ ایک تھیوری تو یہ ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ انسان جب سانس، تو دماغ کے اندر کچھ جراثیم چڑھ جاتے ہیں جن جراثیم کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چھینکیں. اگر چھینکیں گے نہیں وہ دماغ میں وہ جراثیم رہیں گے. ان کی وجہ سے جو طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہوگی کہ آدمی نامرد ہو جاتا ہے. وہ کیسے نامرد ہو جائے گا؟ کہنے لگا ہاں ایک رگ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور دماغ کا جو تعلق انسان کے سیکس آرگن کے ساتھ ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی نامرد ہونے کا خطرہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی بیماری کا خطرہ تھا، یہ جراثیم جو میرے دماغ میں گھس گیا تھا اس کو میں کیسے واش کرتا، اس کو کیسے وہ پلاس سے میں نکال نہیں سکتا تھا، وہ تو اندر چڑھ گیا تھا. اوپر سے چھینک آئی تو سارا بہا، اور اس چھینک میں اتنا فورس ہے کہ اگر ہم روکنا چاہیں تو روک نہیں سکیں گے. اور اگر منہ میں کھانا ہوگا تو وہ کھانا بھی باہر آ جاتا ہے. اتنا فورس، یہ کہاں سے یہ فورس شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کے فضل. اس لیے بار بار اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یا اللہ نیند نہیں آئے گی، نیند تو کیا کریں گے ہم؟ لگاؤ آپ کتنے بڑے ڈنڈک لگاؤ، چاہے کتنے ہی اے سی لگاؤ، نیند نہیں آئے گی تو کچھ نہیں کر سکتے. سو گئے پھر مر ہی جائیں گے تو نہیں، دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں. تو غرض ہے کہ ایک ایک چیز پر اللہ کی نعمت. تو میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ معمولی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، دعاؤں کا مزاج پیدا کریں. اچھی بات ہو گئی فوراً کہ الحمدللہ. افسوس کی خبر فوراً کہ ہائے 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 افسوس ہے، بڑا افسوس ہے کو بس. تو آپ انا للہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ انا للہ پڑھو تو آپ اسلام کا اظہار ہوگا. حادثے کی بات آئی فوراً کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی کی بات ہے واریہ مبارک ہے، واریہ مبارک، اور بہت مبارک کرتے کرتے ساتھ میں کہو ماشاء اللہ، کوئی بہت اچھی چیز ہے. ہائے، یہ جو ہائے جو ہی بولیں گے تو نظر لگ سکتی ہے، اور اپنی نظر بھی لگتی ہے. کتنے ہی انسانوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہیں نظر لگنے کی وجہ سے. حضور نے فرمایا العین حق، نظر لگنا بالکل حق ہے. اپنی نظر، اپنے والدین کی نظر، ماں کی اپنی نظر اپنے بچے کو لگ سکتی ہے. ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اس کو بہت زیادہ دودھ آیا، کی نظر لگ گئی، دودھ جم ہو گیا. اپنی نظر. اس لیے جب بھی کوئی خوشی کی بات ہو فوراً کہتے ہیں ماشاء اللہ. شیشہ دیکھا بہت خوبصورت ہو میں ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ پڑھنے کا مزاج بنے ہر چیز پر. بچہ پاس ہوگا ماشاء اللہ الحمدللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ، انشاءاللہ. ہر کام پر انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ یہ کروں گا میں، انشاءاللہ یہ کروں گا میں. حضور نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا. اگلے دن آیا، کل کا حضرت ہمارے سوال کا جواب کل دے دیں گے. انتظار ہو رہا ہے وہی کا، وہی آئی نہیں. جب کئی دن گزر گئے تو بعد میں آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ ہی کہتے ہیں میں یہ کام کل کروں گا تو انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. وَلَا تَقُولَنِ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَشَاءُ. کہتا ہے ایک آدمی جا رہا تھا وہ بیل خریدنے کے لیے. ویسے جب وہ سواری ہو کر جایا تو ایک صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا بیل خریدنے. اچھا تو یار انشاءاللہ تو کہو. کہنے لگا کیا انشاءاللہ؟ پیسہ جیب میں ہے، بیل وہاں بک رہا ہے، تو انشاءاللہ کیا کہنا ہے؟
خیر وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جیب سے پیسے گر گئے. اس زمانے میں وہ پیسے ہوتے تھے نا وہ اس کے ہیوی پیسے, وہ پیسے گر گئے جیب سے. اب وہاں جب گیا بیل خریدا تو مگر جیب میں پیسے ہی نہیں. تو واپس آیا, اس نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا جی انشاءاللہ میں بیل خریدنے گیا تھا, انشاءاللہ وہ پیسے گم ہو گئے, انشاءاللہ پھر وہاں بیل خرید لگا. وہاں ایک انشاءاللہ کہنا تھا, وہ تو تم نے کہا نہیں. اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے شوہر پر بیویوں کے حقوق اور بیویوں پر شوہروں کے حقوق لازم کیے. شوہر جب بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو گھر جنت رہتا ہے, جنت. چاہے تم گوگوس پڑا ہوں چاہے پچی پڑا ہوں, سڑک پر بیٹھیں گے خوش. اور اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی, سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی اجیر ہونے جاتی ہے. وہ انسان نادان ہے جو بیوی کو ستائے, بیوی کی حق تلفی کرے اور پھر تمنا رکھے کہ میں خوش رہوں گا. اور وہ عورت نادان ہے جو شوہر کی نافرمانی کرے اور پھر تمنا رکھے کہ میں خوش رہوں گی. نہیں, یہاں تو خوشی کب ہے, دوسرے کو خوش رکھو, اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے بعد تم کو وہاں سے خوشیاں ملیں گی. حق تلفیوں کی عجیب عجیب داستانیں یہاں ہیں. بیویوں کے مہر کھا جاتے ہیں, ان کے زیورات اڑا لیتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی کچھ دنوں پہلے جھگڑا تھا, کیا تھا, وہ بہو گھر میں آئی, اس کا زیور ہی غائب ہو گیا. بلا کر اب کس نے غائب ہو گیا کہ شوہر کی بہنیں چرا کے لے گئی. ہرگز نہیں, بیوی کو جو چیز دی گئی اس کا حق ہے, اس کا حق. قرآن کریم میں ہے کہ جب جن عورتوں کے ساتھ تم نے وقت گزارا ان کی کوئی چیز واپس مت لینا. بہت ظلم ہوتا ہے یہاں کشمیر میں, اس کا مہر واپس لیتے ہیں, اس کے زیورات واپس لیتے ہیں. دیا ہوا زیور پھر کہتے ہیں یہ سون یہ کہ چم سون یا تم سے تو دتوس کیس. جب آپ کا ہے تو آپ نے دیا کیوں تھا. اچھا, بیوی جو ہے وہ اپنا زیور ڈرتی ہے یہاں کوئی تو وہ کہیں اور رکھے گی. جب آپ نے دیا ہے تو آپ کا سون کا کام ہو گیا. بیوی کے حقوق ادا کرنا بہت زیادہ لازم ہے. حرام سے بچنے میں اہم ترین حرام ایک یہ بھی ہے کہ بیویوں کے حقوق, ان کے زیورات, ان کے کپڑے, ان کا پیسہ. اور اگر بیوی سے کوئی زیور لیا گیا, اگر بیوی سے کوئی زیور لیا گیا تو اچھی طرح سے کلیئر کر کے رکھے, میں نے آپ سے زیور لیا, یہ ادھار ہے, یہ قرضہ ہے, یا یہ میں نے آپ سے زیور لیا ہے یہ مجھے بزنس میں لگانا ہے تو آپ کا یہ پیسہ پارٹنرشپ میں ہے, یا قرضہ ہے یا پارٹنرشپ میں ہے. دونوں کے معاملات الگ الگ رکھنے چاہیے. پارٹنرشپ کا قانون الگ ہے, ادھار کا قانون الگ ہے. شوہر نے بیوی سے پونڈ وونڈ سے کیا پالسٹی میں کیا کرے گا, میں کاروبار میں لگاؤں گا. بیوی نے اٹھا کر دے دی, کچھ پتا نہیں یہ قرضہ ہے, کچھ پتا نہیں یہ پارٹنرشپ پر ہے, یا کچھ پتا نہیں یہ ہیلپ کے طور پر دیا. معاملات کلیئر نہیں کرتے, آگے چل کر کے کہتے ہیں, آگے چل کے جب جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں کہہ رہا مفتی فیصلہ, میں کہہ رہا جج فیصلہ, میں کہہ رہا عدالت فیصلہ, میں کہہ رہا ایسا محل سیٹ. کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا اس کا, نہ کوئی مفتی نہ کوئی جج. کیوں؟ اس لیے کہ جب کلیئر ہے ہی نہیں. میں نے ایک چیز ان کو دے دی, نہ میں نے بتایا یہ ہے کیا, نہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کیا. یہ گفٹ بھی ہو سکتی ہے تو مجھے واپس لینے کا حق نہیں ہے. یہ قرضہ ہو سکتا ہے, اگر یہ قرضہ ہے تو مجھے اتنا پیسہ واپس لینا ہے. اس کا نقصان ہوا ہے یا نفع, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, مجھے اپنا پیسہ واپس لینا ہے. اور اگر یہ میں نے پیسہ ان کو دیا ہے اور اس نے بزنس میں لگایا تو یہ پارٹنرشپ بن گئی. اگر بزنس میں ترقی ہوئی ہے تو مجھے پیسہ ملے گا اور ساتھ میں نفع بھی ملے گا, اور وہ نفع کلیئر کیا نہیں گیا. اس لیے لین دین بالکل صاف رکھنا چاہیے, کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, تب انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.